بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ اور آپ کا اپنا چینل ARYQTV۔ ہماری اور آپ کی ملاقات ہر ہفتے اتوار کی رات ہوتی ہے اور سیرت النبی کے حوالے سے جو پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، امہات المومنین کے حوالے سے بہت تفصیلی پروگرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت یعنی اولاد رسول کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ صاحبزادیوں کا تذکرہ جاری و ساری تھا اور آخری پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تھا، اور بات ابھی نکلی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، بات پوری تو نہیں ہوئی لیکن درمیان میں کچھ ایسے مرحلے آئے کہ جہاں ہم نے چاہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں زیر بحث آنا چاہیے۔ مثلا تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی صاحبزادی کو تحفتاً انعام ملا تھا کہ یہ پڑھا کرو، تو ظاہر ہے جب وہ اپنے رسول اللہ نے جب انہیں عطا کیا تھا تو وہ بالآخر امت کے لیے آیا، امت پہ تقسیم ہو گیا آ کر۔ اور اس تسبیح کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ دو انبیاء کرام کی طرف سے یہ تسبیح جو ہے وہ امت کو ملی۔ ایک تو حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ آپ کی امت میں رسول اللہ سے فرمایا تھا معراج کے موقع میں، جو آپ کی امت میں اللہ اکبر کہے گا، جو سبحان اللہ کہے گا، جو الحمدللہ کہے گا، جنت میں ہر لفظ کے بدلے جو ہے وہ ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اور پھر یہی تسبیحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا، تو یہ اس قدر اہم چیزیں، ہم اصل میں کچھ چیزوں کو بہت معمولی سمجھتا ہے کہ کسی سے کہیں کہ صاحب یہ تسبیح پڑھا کرو تو بس یہ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں جو ہے شجاع صاحب نے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی جو عظمت ہے، میرا خیال ہے اس پر ہم اگر درجنوں پروگرام بھی کریں تو پروگرام تو ہم کر لیں گے جتنے بھی کرنے ہوں گے، لیکن اس کی عظمت کا وزن جتنا ہوگا اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں ذکر کے حوالے سے ہوئی تھی، چونکہ ذکر اللہ کا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بار بار قرآن میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تو اس ذکر کے حوالے سے پچھلا پروگرام ہوا تھا۔ لیکن پروگرام ہمارا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہیں کا وہیں ہے۔ درمیان میں جو چیزیں آتی گئیں، چونکہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچنا ہے پوری امت کو، ہم نے کہا اسے بھی ذکر کر لیں۔ میں شجاع الدین شیخ صاحب سے درخواست کروں گا پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، پھر ہم اگلے سفر پہ چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام ذکر کرنے کے لیے کوئی بات اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کا گلاس پیا الحمدللہ کہہ لیں، نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہوں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، بیٹھنے لگیں سبحان اللہ کہہ کے بیٹھ جائیں، زینہ چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر کہہ کے چڑھ جاؤں، گھر کے زینے سے اتر، اب تو سب فلیٹوں میں رہتے ہیں نا، تو جتنی مرتبہ زینہ چڑھا اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھ جائیں، اور جتنی مرتبہ سودا لینے اتنے سبحان اللہ کہتے ہوئے اتر جائیں۔ اور اگر کوئی لفٹ استعمال کر رہا ہے تو بھی اوپر جا رہا ہوگا تو اللہ اکبر تو کہے، نیچے آ رہا ہوگا تو سبحان اللہ کہے، یہ معاملہ حل ہو گیا۔ ذکر کرنے کا کل کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں ہم کلام کر رہے تھے تسبیح فاطمہ کے حوالے سے، جو تحفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی تسبیح فاطمہ کی مزید ہم نے اہمیت کو سمجھا۔ سبحان اللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، اللہ اکبر کا کلمہ، ایک ایک درخت عطا ہوتا ہے ہر مرتبہ پڑھنے پر جنت میں، اور یہ صدقہ بھی ہے، اور اگر ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کا اہتمام کیا جائے تو 500 مرتبہ صدقہ دینے کا اجر بھی ہے۔ رات کو سوتے ہوئے حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی بی بی فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ امت کے لیے تحفہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مشقت کے کام، محنت کے کام، دقت آتی ہے، ان مشکلات کا حل، ان کے اندر سہولت آ جانا، راحت مل جانا، تو رات کو بستر پر سوتے ہوئے تسبیح فاطمہ کا اہتمام، اس پر تو ہم نے بات پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی۔ البتہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اور جہتیں کھولی تھیں، جسم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 360 صدقہ، 360 جوڑ ہیں، تو ان تسبیحات کا اہتمام کریں تو وہ صدقہ بھی ادا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔
پھر ہم نے مطلق ذکر پر بھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ہوتے ہوتے یہ ذکر آیا کہ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جمعے کا خطبہ اس کا بھی ذکر آیا، جمعے میں تقریر جو ہمارے مقامی زبان میں ہوتی ہے اس کی اہمیت کا ذکر آیا۔ بھاگتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے چلے گئے، یہ کوئی جمعہ نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو، حج کے مناسک کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو، فرض نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہو۔ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کا ذکر، تسبیح فاطمہ کا ذکر، دیگر دعاؤں کا بھی ذکر ہوا۔ ساتھ ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ یہ ہمارے دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ آج بے سکونی، بے چینی کا معاملہ، فرسٹریشن کا معاملہ، ٹینشن کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس میں پیس آف مائنڈ کہاں سے ملے گا، سکون قلب کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ وہ آیت پیش کی گئی تھی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ ایک بڑا قیمتی نقطہ آج آپ نے انٹرو میں ہمارے سامنے رکھا کہ کھڑے بیٹھے بھی ذکر ہو سکتا ہے، تو چلیے وہ آیت بھی مجھے یاد آ گئی اللہ کی توفیق سے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ والے کون ہیں؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، اور بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور لیٹنے کی حالت میں بھی۔ اور بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کیا مراد؟ نماز ہے تو اس کی شرائط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، کپڑوں کا پاک اس کے لیے وضو کرنے کی شرط بھی نہیں ہے، اور قبلہ رخ ہونا شرط ہے، تلاوت قرآن کرنی باوضو ہونے کی شرط آئے گی، اہتمام آئے گا، آداب آئیں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ لیکن ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے پابندی نہیں ہے، نہ وقت کی پابندی، نہ مقام کی پابندی، نہ کوئی خاص کیفیت کی پابندی۔ اچھا، لیٹا ہوا ہے ذکر کر سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے ذکر کر سکتا ہے، کھڑا ہوا ہے ذکر کر سکتا ہے، چل پھر رہا ہے ذکر کر سکتا ہے۔ ایک اور بات آپ نے توجہ دلائی، وہ پچھلے پروگرام میں رہ گئی، اچھا ہے کہ آج اس کا تذکرہ ہو جائے، کہ ایک ہیں مختلف اعمال اور مواقع کی دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، جن کو ہم عام طور پر مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ یہ ذرا مشکل الفاظ ہیں، اہل علم استعمال فرماتے ہیں ادعیائے ماثورہ، یہ ذرا مشکل الفاظ ہیں، ادعیائے ماثورہ، اور سادہ الفاظ مسنون دعائیں۔ اچھا، یہ دعائیں ہیں مگر یہ ذکر کی نوعیت کی ہیں۔ کیا مطلب؟ کھانا کھا رہا ہوں، میں نے پڑھا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، دعا ہے نا، مگر اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھاتا، یہ دعا ہے مگر یہ ذکر کی نوعیت کی دعا ہے۔ کھانا کھا لیا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طرح میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دن بھر کے 25-30 معمولات تو ہر ایک کے ہیں نا، کھانا کھانا، کھانا کا درمیان، کھانے کا بعد سونا، بیدار ہونا، بیت الخلاء جانا، باہر آنا، آئینہ دیکھنا، سواری پر بیٹھنا، کتے کی آواز آ گئی، مرغ کی آواز آ گئی، جی گدھے کی آواز آ گئی، ان مواقع کی دعائیں ہیں۔ اسی طرح میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، مسجد سے باہر آ رہا ہوں، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، غروب آفتاب کا وقت آ گیا، رات ہو گئی، شام ہو گئی، اسی طریقے پر جناب جو ہے وہ چھینک آ گئی، کسی اچھے منظر کو دیکھا، کسی برے منظر کو دیکھا، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، یہ 25-30 معاملات تو ہر ایک کے روزانہ سواری پر سوار ہو گیا، یہ سارے معاملات کی دعائیں حضور نے ہمیں سکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعائیں ہیں مگر یہ ذکر کے قبیل کی ہیں، ذکر کی نوعیت کی ہیں، ان میں کوئی ہاتھ اٹھانے کی بھی پابندی نہیں ہے۔ تو باقی ذکر کا معاملہ ایسا ہے کہ مستقل وظیفہ ہے، بلکہ خوبصورت ایک اور جملہ، شارٹیسٹ پاسبل مینس ٹو کنیکٹ آور سیلف وتھ اللہ سبحانہ وتعالی، ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہیں، اس کا آسان ترین ذریعہ یہ ذکر ہے۔ اچھا، ایک تو ہو گئی ہر وقت کی دعائیں جو ابھی ذکر کی گئیں، اور ایک ہے جو حضور علیہ السلام نے اذکار بتائے۔ پچھلے پروگرام میں 2 کا ذکر ہوا، 2-3 میں اور ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں ہے کہ 99 امراض کا علاج اس کلمے میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی بری چیز دیکھ کر لاحول پڑھا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ تصور صحیح نہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ بری چیز جو ہے وہ لاحول پڑھا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جائے جو خلاف مزاج ہو یا بہت بری چیز ہو تو ہم لاحول پڑھتے ہیں، اور یہ تو صرف شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ شیطان کو بھگانے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ بڑی اچھی توجہ آپ نے دلائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بتائیے جب اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ ہم سنتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت بے شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
وہ پکارا آؤ نماز کی طرف، میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر میں نماز کو نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. وہ کہہ رہا حی علی الفلاح مؤذن، میں کہہ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان تھوڑی بکا رہا ہوں. ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی توفیق کے بغیر مجھے فلاح یعنی کامیابی نہیں مل سکتی. تو لا حول ولا قوت الا باللہ ان مواقع پر پڑھا جاتا ہے. خیر، تو حدیث شریف میں ہے کہ اس کلمے میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری پتہ ہے کون سی؟ معاف کیجیے گا. سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری. اور آج ہمیں سے کس کا مسئلہ ہے کہ جو غم زدہ نہ ہو؟ سب سے چھوٹی بیماری. تو باقی 98 کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوں گی، ان کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ مستقل ہماری زبانوں پر رہے. حدیث شریف میں آیا میزان جو ہے ترازو، اس میں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیں، باقی میں سب کچھ رکھیں، یہ بھاری ہوگا. لا الہ الا اللہ. پھر استغفار کی تلقین حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے، 70 مرتبہ استغفار فرماتے. آپ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہیں. ہم گنہگاروں کو کتنا استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر درود شریف کا اہتمام کرے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر، ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑے احسانات ان کے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کے درجات کی بلندی، ان پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کی دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی طرح قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول، ہاں جب ہاتھ لگائے تو باوضو ہونے کی شرط فقہا بیان فرماتے ہیں، اور آدمی کو اگر کچھ حفظ ہے تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی تلاوت کر سکتا ہے بغیر چھوئے بھی. یہ ہے جو کثرت سے اپنے معمولات میں اذکار کو شامل کرنا، اور ایک وہ دعائیں جو حضور علیہ السلام نے ہر موقع کی بتائیں، یہ ہو جائے گا جس سے کثرت ذکر. اور آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں حدیث شریف آخر میں کیا پیش کی گئی تھی؟ اتنی کثرت سے اللہ کا لوگ تمہیں دیوانہ ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ذکر کے اہمیت پر بات ہو رہی ہے، اور ذکر جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ ذکر جو ہے وہ رب کی فکر ہے، رب کے ہونے کا احساس ہے، رب سے اپنے رشتے کو مستحکم کرنے کا، اس سے ایک لنک مضبوط کرنے کا ہے. اور یہ ذکر کی ایک کیفیت یہ بھی ہے، جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم تھا کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنہیں ذکر کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ کوئی بھی ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ کے زبان پہ چڑھ گیا ہے. اسے میں کہتا ہوں شغل ہے، شغل کر لیا آپ نے، مستقل جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ خاموش بھی ہوتے ہیں، غیر شعوری طور پہ تو اندر سے تسبیح کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو آپ کے لفظ شغل قلب سے جاری ہو جاتا ہے. آپ کے لفظ شغل سے لوگ پریشان نہ ہوں، ہاں یعنی مشغولیت ہے. شغل سے خدا نہ خواست آپ یہ سے کھیل تماشا نہ سمجھیے گا. شغل سے مطلب یہ جو بعض بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ اس میں ذات کا شغل کرتے ہیں. ہاں جی، یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، مراد کہ وہ اس میں مصروف مشغول رہتے ہیں. مشغول رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اب آپ نے جو بات بیان فرمائی اس سے ایک اور بات مجھے یاد آئی. ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ یہ بھی تو بڑا دلچسپ سوال ہے. ذکر کا مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. استحضار اللہ فی القلب کا مطلب دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. بے شک یہ ذکر کا لغوی مفہوم ہے. تو جب دل میں اللہ، بلکہ اصطلاحی مفہوم بھی یہ بنے گا، جب میں دل میں اللہ کو یاد رکھوں گا تو اس کا اظہار میری زبان سے بھی ہوگا. اور ایک بڑی دلچسپ قسم ہے ذکر کی، اس کا اظہار میرے وجود سے بھی ہوگا. اسی لیے فقہا نے شکر کے بھی 3 درجات بتائے. فقہا نے نہیں، اہل علم نے شکر کے 3 درجات بتائے: شکر بالقلب، شکر باللسان، شکر بالجوارح بالعمل. بالکل صحیح. دل سے شکر، زبان سے شکر، پورے وجود سے شکر. ذکر کے بھی 3 درجات ہیں: شکر، ذکر بالقلب، ذکر باللسان، اور ذکر بالعمل یا بالجوارح. دل سے اللہ کا ذکر، زبان سے بھی اللہ کا ذکر، پورے وجود سے بھی اللہ کا ذکر. اب دل سے ذکر کیا ہے؟ کوئی تکلیف آئی، اور ابھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں ذکر کروں گا، جہاں صبر کا بیان بھی ہے، جہاں قناعت کا بیان بھی ہے، جہاں خودداری کا بیان بھی ہے، جہاں کم پر راضی رہنے کا بیان بھی ہے، اور جہاں ذکر الہی زبان پر جاری رہنے کا بیان بھی ہے. اور اس پر حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری بشارت بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلا پورا پروگرام شاید اسی ایک ارشاد پر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. البتہ دل میں ذکر کیا ہے؟ کوئی تکلیف آئی، ادھر یہ احساس کس کے حکم سے آئی؟ اللہ کے حکم سے. آپ میرے دل میں جھانک نہیں سکتے، میرا اللہ تو جانتا ہے. میں مطمئن ہوں، میں نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. احساس میرے ادھر کس کے حکم سے آئی؟ یہ دل میں ذکر ہے. کوئی بات آ گئی، امید میری کس سے وابستہ ہے؟ یہ میرا دل سے ذکر ہے. توکل میرا کس پر ہے؟ اللہ پر. یہ میرا دل سے ذکر ہے. آپ کو نہیں پتا
اور آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا. یہ تو کیفیات دل کی ہے نا. یہ دل میں کیفیات کا ہونا، توکل اللہ کی ذات پر، اللہ کے لیے شکر کے جذبات، اللہ کے فیصلے پر راضی برضائے رب رہنے والی کیفیت کا معاملہ، امیدیں اللہ سے، خوف اللہ کا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے. یہ سارا ذکر بالقلب ہے، دل میں ذکر ہو رہا ہے. اور ذکر کا مفہوم کیا علماء نے بیان فرمایا؟ استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر رکھنا. اب یہ ہوگا تو زبان پر بھی ذکر آئے گا، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، اور آج اس کو ہم نے تھوڑا جو سا دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں جب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم کچھ ایسی باتیں بھی زبان سے نکال دیتے ہیں جس کا اظہار اس سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دل میں ہوتی ہے. ہاں جی. اور اگلا کیا ہے؟ زبان سے آگے بڑھ کر پورے وجود سے اللہ کا ذکر. یہ پورے وجود سے ذکر کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث بار بار ہم نے پیش کی ہے اور پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جامع ترمذی کی حدیث سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اب اس کا کردار بتاتا ہے اللہ والا ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں، اس کی ڈیلنگ بتاتی، اس کا لین دین بتاتا ہے، اس کے معاملات بتاتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے اور یہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. یہ ہے پورے وجود سے ذکر. کیا مطلب؟ یہ آنکھ اللہ نے دی ہے نا، تو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. یہ کان اللہ نے دیے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کی باتیں سننے میں استعمال نہ کرو. زبان اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کی باتیں بولنے میں استعمال نہ کرو. یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، یہ وہاں استعمال نہ ہو جہاں اللہ استعمال ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ پیر اللہ نے دیے ہیں، یہ وہاں نہ چل کر جائیں جہاں اللہ مجھے جانا پسند نہیں فرماتا. یہ پورے وجود سے اللہ کا ذکر ہوگا. گو کہ پچھلے پورے پروگرام میں اور آج بھی ہم نے ابتدا میں جو تفصیلی کلام کیا وہ ذکر لسانی کا تھا، زبان سے ذکر کا تھا. البتہ ذکر بالعمل بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اور وہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بچا لانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو بچا لینا. یہ پورے وجود سے اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کا وسیع تر اور جامع تر تکمیلی تصور ہے جو سامنے رہے. دل سے ذکر، زبان سے ذکر، اور پورے وجود سے ذکر. اسے تصوف میں کہتے ہیں ذکر خفی، جو دل میں ہوتا ہے، خفیہ. پھر ذکر جہر، منہ سے بآواز بلند جو ہے وہ ذکر کرنا. اور پھر ذکر عمل، جو مطلب جو آپ کے وجود سے ثابت رہو کہ بھئی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ذکر کی اپنی ایک اہمیت ہے. اچھا، اس کچھ ذکر کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں تو ہم کہتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں. مثلا قناعت و توکل، یہ بھی ایک ذکر کی شکل ہے، اللہ کے شکر کی اور اللہ پر توکل کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے معاملات پر قناعت کرنا. یہ بھی ہمارا عمل ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں. جی، قناعت بنیادی چیز ہے نا ہماری زندگی کی. قناعت، رسول اور سخاوت، یہ ساری خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے. مطلب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی، پچھلے پروگرام میں شاید تذکرہ ہوا بھی تھا کہ ایک وقت تھا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ظہر کے بعد باہر نکلے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل آئے ہیں. اور یہ گرمی، اس زمانے کی گرمی کا تصور آپ کیجئے کیا ہوتی ہوگی. تو گرمی میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسی صورتحال ہے کہ آپ باہر نکل آئے. تو پوچھا حضور سے کیسے آئے، تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر آئے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک کی شدت سے گزر ہی رہے تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا بھی پتہ چلا، حضرت عمر فاروق کا بھی پتہ چلا، تو آپ سے رہا نہ گیا. پھر آپ اپنے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے گئے، اور انہوں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر بیان ہو چکا. میں اس لیے چونکہ قناعت کا تذکرہ آیا ہے تو میں نے کہا کہ ذرا اسے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے کہ آج حضور علیہ السلام اور ان کے پیارے صحابہ کی ضیافت اور میزبانی کا شرف حاصل ہوگا. انہوں نے بکری ذبح کروا کے گوشت تیار کروایا، گوشت بھی پیش کیا، روٹی بھی پیش کی، پانی بھی پیش کیا، کھجور بھی پیش کی. 4 چیزیں تھیں. اور یہ دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بھی ذہن میں رہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آپ نے فرمایا تم سے لازماً ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آج ہمارے دسترخوانوں پر، ہمارے کچن میں، ہمارے فریج میں، ہمارے ڈیپ فریزرز میں کیا کیا موجود نہیں، ہماری جیب میں کیا کچھ نہیں ہے، ہمارے بینک بیلنس میں کتنا کچھ نہیں ہے. اکثر و بیشتر بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اور حضور علیہ السلام یہ 4 چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو آنسو آ گئے. اس روٹی کے بارے میں سوال، اس کھجور کے بارے میں سوال، اس گوشت کے بارے میں سوال، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا.
اور جو واقعہ متعلق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پہ کچھ گوشت رکھا اور کہا کہ جاؤ میری پیاری بیٹی کو دے کر آ جاؤ. کئی دن سے اس نے کھانے کی شکل نہیں دیکھی ہے. یہ ہے قناعت، یہ ہے توکل. ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ صرف باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر کے. صاحب دیکھیے توکل یہ ہوتا ہے، قناعت یہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کو فاقے کی کیفیت میں جب روٹی میسر آئی ہے، حکم ربی ہے، اب آپ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، جب روٹی میسر آئی ہے تو آپ نے ایک روٹی پر گوشت کا ٹکڑا رکھ کے کہا کہ جاؤ یہ بیٹی فاطمہ کو دیاؤ، اس پر بھی کئی دنوں کا فاقہ ہے. یہ تصور ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. ہم میں سے بیشتر حضرات تو ایسے ہیں کہ جنہیں فاقے کا تصور پتہ ہی نہیں کہ فاقہ ہوتا کیا، ہوتا کہ مفہوم ہی معلوم نہیں. مفہوم ہی نہیں پتہ نا فاقہ ہوتا کیا ہے. جیسے آپ کی اجازت سے پرانی بات ہے، فرانس میں جب بادشاہت کا دور تھا تو کچھ لوگوں کو روٹی نہیں ملی تو انہوں نے احتجاج کیا. تو ملکہ نے پوچھا کہ بھی احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ان کے پاس روٹی نہیں. تو کہیں سے کہو کہ وہ کیک کھا لیں. ہاں، انہیں پتہ ہی نہیں نا فاقہ کیا ہوتا ہے. جی انہیں کیا پتا کہ روٹی نہیں مل رہی تو کیک کھا لو. اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں فاقہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں ان چیزوں کا اہتمام رکھا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیفوں کا خیال رہے. جن لوگوں کے گھروں میں مہینوں اور ہفتوں فاقے ہوتے ہیں ان کی یاد دہانی کروانے کے لیے ہمیں روزہ عطا کیا گیا تاکہ تم 12 گھنٹے جو ہے وہ کھانے پینے سے رکو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ فاقہ زدہ آدمی کیا ہوتا اور ہے. فرض کیا گیا روزہ تاکہ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو. سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمارے پیٹ بھرے میں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے بھوک کیسے ستاتی ہے انسان کو. لیکن جب بندہ خود بھوک کی شدت کو، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے. اور تبھی روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے رمضان الشریف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا اس پر ہم کلام کریں گے. یہ تو ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ کئی دن سے فاقے کی کیفیت ہے فاطمہ کے گھر میں، یہ روٹی اور گوشت اس کو دے کر آ جاؤ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کی کھال کا بنا ہوا ایک لباس پہنا ہوا ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں 13 پیوند لگے ہوئے ہیں. اس کھال میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہ آٹا گوندھ رہی ہیں، اور ان کی زبان پر اللہ کا کلام، اس کا ورد جاری ہے. کتنی باتیں جمع ہو گئیں. حضور نے خود مشاہدہ کیا اپنی صاحبزادی کی کیفیت کا. اور اونٹ کی کھال کا جو لباس ہے اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ خود حضور کی بھی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی بھی والد گرامی کی نقش قدم پر ہے. یہ گھرانہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ اسوہ بنا ہے. اور یہ بات ہم پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں. امت کی عورتوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تکمیل اللہ کے رسول علیہ السلام کے ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں کے ذریعے سے ہوگی. جی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہے جس میں 13 پیوند لگے ہوئے ہیں. گھر کا کام جاری ہے، اونٹ آٹا گوندھ رہی ہیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت ان کی زبان پر جاری ہے. اور جب حضور نے یہ سب کچھ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ فاطمہ بیٹا دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کرو. دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کرو اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کرو. دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کرو اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کرو. اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قناعت صبر کی بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئیں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اور یہ چہرہ زرد خوف سے نہیں تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے پڑا ہوا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی پر ہاتھ رکھا اور دعا کی تھی، اے خدا بزرگ و برتر، تو بھوکوں کو شکم سیر فرمانے والا ہے اور کمتر کو بلند فرمانے والا ہے، تو فاطمہ کو بلند کر دے۔ یہ دعا اس کیفیت میں ہوئی ہے جب آپ کا چہرہ بھوک سے جو ہے وہ زرد ہوا ہوا ہے، یعنی گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ گھر میں آئے اور دیکھا کہ بچے نہیں ہیں، بچوں سے مراد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت علی جو ہیں انہیں لے کر باہر باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں باغ میں ہیں اور وہ کچھ کھانے کے لیے کچھ تلاش میں نکلے ہیں۔ بچوں کو بھی کہا کہ اتنی گرمی میں بچوں کو لے کر آئے ہو، تو کہا ان کو بھی لے آیا کہ کچھ مل جائے گا تو یہ بھی کھا لیں گے۔ اور اس کے بعد جب حضرت علی جو ہیں کچھ چیزیں تلاش کرنے نکلے کھانے کے، گرمی کی شدت زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نواسوں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور واپس گھر لے آئے۔ یعنی بچے بھی بھوکے ہیں، شوہر بھی بھوکے ہیں، صاحبزادی یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بھوکی ہیں، اور اللہ پر توکل ہے، لیکن ذکر جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ ہماری زبان پہ حرف شکایت آتا ہے اور وہاں حرف شکایت نہیں آتا، صبر و شکر ہوتا ہے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں، یعنی یہ فاقے تو مستقل رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ پچھلے واقعے میں بھی بات آ چکی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تشریف لے کے پھر اپنے اگلا واقعہ آپ نے بیان فرمایا، لیکن ذکر جاری ہے۔ اور جو واقعہ میں نے پیش کیا تو وہاں بھی تلاوت کلام پاک زبان پر جاری ہے۔ اور جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، آج بھی آپ نے کہا تھا شروع میں، کہ یہ ایک بندہ مومن کے لیے قوت کا، انرجی کا، توانائی کا ذریعہ کیا؟ اللہ کا ذکر۔ اب جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، کہا جاتا ہے دجالی دور، دجالی تہذیب کا دور ہے، دجال بالفعل بھی آئے گا۔ اور آپ کے علم میں کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ وسائل غذا اور اجناس پر قابض بھی ہوگا۔ جی وہ ہو رہا ہے۔ جی ہمارے ہاں یہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ناظرین آپ کو تکلیف برا لگے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو تمام بندوں کے لیے ہوا، غذا، پانی، اجناس جو ہیں اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے برابر ہیں، مسلم و غیر مسلم کی تمیز کے بغیر، چونکہ اللہ رزاق ہے۔ کچھ لوگوں نے سب چیزوں پر قبضہ کر کے کچھ لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیا ہے، اس لیے قلت پیدا ہو گئی۔ جی، تو ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو بحث کر رہا تھا جب وہ دجال کا دور بالفعل ہوگا، دجال موجود ہوگا، اس وقت مومن کی غذا کیا ہوگی؟ ذکر الہی۔ اس وقت بھی مومن کی غذا ذکر الہی۔ ایک اور میں آپ کو عرض کروں، ہمارے بہت سارے ناظرین کا تجربہ ہوگا، رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں، کبھی کبھی سحری مس ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، روزہ تو رکھتے ہیں، اب بھوک تو لگے گی، پیاس تو لگے گی، ذکر کا اہتمام کرتے رہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ پیٹ میں ضرور جب افطار ہوگی تو پیٹ میں ضرور جائے گا، عام حالات میں کسی کے فاقے اس کو کھانا پینا ملے تو کھائے گا، لیکن بات یہ کی جا رہی کہ یہ ذکر اس قدر بڑی قوت بندے کو دیتا ہے کہ بندے کے لیے اس فاقے کو، بھوک کو، پیاس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور وہ جو بات چلی تھی پچھلے پروگرام میں بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو ایک بے چینی تو ہوتی ہے بھوک میں، پیاس میں اور مشقتوں میں، اس میں اللہ تعالیٰ اطمینان عطا کر دے گا، سکون عطا کر دے گا، بے چینی کو دور کر دے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اور وہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیفیت تھی، حضور داخل ہوئے اور وہ اونٹ کے لباس کا کپڑا پہنا ہوا ہے، یعنی اونٹ کی کھال کا معاف کیجیے گا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس پر 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہ آٹا گوندھ رہی ہیں، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ ہم اس لیے رک رک کر باتیں کر رہے ہیں کہ امت کی عورتوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہو۔ کھانے میں لذت کیا آپ کے میرے ہاتھ کے ٹیسٹ سے آتی ہے کہ اس میں یہ اللہ نے صلاحیت رکھی؟ وہ ہوگا کسی کا معاملہ۔ مومن کے کھانوں میں ٹیسٹ کب آئے گا؟ مومن کے کھانوں میں برکت کب آئے گی؟ مومن کے کھانے کب اس کے لیے باعث تقویت واقعاتاً ہوں گے؟ جب ان کے ساتھ اللہ کا ذکر شامل ہوگا۔ ایسے بھی بنانے والیاں ہیں، ایسے بھی بنانے والے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کھانے کی لذت بڑھ جاتی ہے، اور لذت سے مراد سے زبان کا چٹخارا نہیں، اللہ وجود برکت، اور وجود میں اللہ وہ روحانی قوت عطا کرے کہ اب بندے کو اللہ کی بندگی کرنے، عبادت بجا لانے میں لطف آئے۔
اسلاف کا طریقہ تھا، جو بزرگ حضرات ایسے ہوتے کہ جو کم کماتے تھے مگر حلال کا ان کا ہوتا تھا، تو ہمارے اسلاف ان سے خاص طور پر درخواست کرتے کہ اپنے گھر میں ہماری دعوت کا اہتمام کرو. کیوں؟ تمہارا کھانا کھانے کے بعد 50 فقہی مسائل جو مہینوں سے طے نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے، وہ ایک رات میں حل ہو جاتے ہیں. تہجد میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے اور لو لگ جاتی اللہ سے جب حلال کا وجود میں جا رہا ہو، اور جس غذا پر اللہ کا ذکر چلتا رہا، اس کی تیاری میں، اس کے پکانے میں، اس کے سرو کرنے میں، اس سے ایک روحانی قوت بندہ مومن کو میسر آتی ہے. ایک چیز اور شہزاد صاحب، وہ مجھے ابھی آپ کے اس پہ ذکر پر یاد آئے کہ خواتین کھانا پکاتے وقت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں اور حضرات بھی اپنے کام کرتے وقت ذکر کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ وغیرہ جو ہیں جب بچوں کو لوریاں دیا کہ آج کل لوریوں میں گانے وانے سنائے جاتے ہیں نا، بچوں کو گانے سنا کے سنا رہا، تو وہ لوری جب دے رہی ہوتی تھیں یا جھولا جھلا رہی تھی، پنگوڑا ہلا رہی ہیں، تو وہ لوری میں سنایا کرتی ہیں حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، سمجھے نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، یہ لوری ہوتی تھی. اور جب بھی سنانا وہ کندھے سے لگایا تھا مگر لوری یہ سنائی جا رہی ہے. تو مجھے تو ابھی بھی وہ ساری چیزیں ریکال ہو گئیں بچپن میں اس طرح جو ہے وہ. اور ان لوریوں میں کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ پورا عقیدہ بھی تو تھا نا، اللہ اللہ کرتے تھے، نام نبی کا لیتے تھے. کیا تھا یہ؟ اللہ کا نام، نبی علیہ السلام کا نام، اور پھر دوا پلاتے ہوئے بھی کیا ہوتا تھا؟ ہاں، اللہ شافی اللہ کافی. پورا عقیدہ ہے نا. دوا شفا نہیں دے گی، ڈاکٹر شفا نہیں دے گا، اللہ شفا دے گا، اللہ ہی کافی ہو جائے گا. ان لوریوں میں بڑے پیارے جملوں میں پورا عقیدہ آ جاتا ہے ہمارا. اچھا، اب وہ سسٹم نہیں ہے، پھر ہماری شکایتیں یہ ہوتی ہیں، ان میں ہم بھی شامل ہیں. ہم نے بھی چونکہ وہ سب چیزیں چھوڑی ہوئی تو ہمیں بھی شکایت ہے، بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچوں کی عمروں میں اس میں برکت نہیں ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، عزت نہیں کرتے. اصل میں ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی اس بھائی طرح. معاف کیجئے گا نا، ابھی آپ نے خود تو فرمایا گانے سناتے، گانے سنا کے تو ہم اس کو سلا رہے ہیں. اگر شیطانی ان پٹ ڈالیں گے تو رحمانی آؤٹ پٹ کہاں سے آئے گی؟ اچھا، بڑا اہتمام ہوتا تھا، مطلب بڑا سختی ہم نے دیکھی تھی اپنے اس میں جب بچہ کو جو پیدا ہوتا تھا تو گٹی وٹی پلا رہے ہوتے تھے تو باقاعدہ وہ کلمہ ولمہ پڑھ کے پڑھاتے تھے. اور اس کے بعد اس بات کا جب بچہ بولنے کے چکر میں آتا تھا تو پھر اس پہ بڑا اہتمام ہوتا تھا، سب نظر رکھتے تھے، کڑی نظر رکھی جاتی تھی. پہلے اس کی زبان سے اللہ کہلوانا، پہلے اس کی زبان سے اللہ کہلوانا. تو اس بچے کو بٹھا کے جو اس کے سامنے ذکر اللہ اللہ، وہ بچہ خود وقت ہلنا شروع ہو جاتا تھا. جب بچے کے سامنے جا کے اللہ اس نے ہلنا شروع کر دیا. اللہ یہ آٹو پہ آ گیا بچہ، آٹو پہ آ جاتا تھا وہ. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے سامنے بچے کو بٹھائیں، ابھی وہ اسے بیٹھنے کے قابل، بولنے کے قابل نہیں، ظاہر ہے بیٹھنے کی پوزیشن نہیں، ذرا سا اسے بیٹھنا آ جائے اب اس کے سامنے اللہ اللہ کریں بچہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. نہ اس کے کان میں ایک اب جب اس کے کان میں اللہ اللہ جا رہی ہے تو جب وہ بولنا شروع کرے گا تو پہلے اللہ ہی بولے گا. اور دیکھیں نا جب دنیا میں وہ آیا ہے تو تعلیم کیا دی گئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کے ساتھ یہی کیا، حضرت حسین کے ساتھ یہی کیا، اور یہی تعلیم حضور نے عطا فرمائی. جب بچہ دنیا میں آتا تو پہلی بات کیا جاتی ہے اس کے کان میں؟ اذان کے الفاظ، اذان کی آواز جاتی ہے، اور دائیں کان میں اذان ہے، بائیں کان میں اقامت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈے ون سے رحمانی ان پٹ ہے جو اس بچے کے وجود میں ڈالا جا رہا ہے. اب بات تو بہت طویل ہو جائے گی، یہ تو ابھی دنیا میں آ گیا ہے نا. جب زوجین تعلق قائم کریں اس وقت کی بھی دعائیں ہیں شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے اس بچے کو جو کل کبھی پیدا ہوگا. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو زوجین دعا کریں تعلق قائم کرتے. کتنا عجیب لگ رہا ہوگا نا ہمارے ناظرین کو یہ تعلق قائم کرتے وقت بھی دعا. جناب دین نے کہیں چھوڑا نہیں ہے مجھے اور آپ کو، ہر جگہ کے لیے رہنمائی دی. تو زوجین دعا کر رہے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. رزق سے کہا اولاد کو. کب پیدا ہوگی کیا پتا، کس ملاپ کے نتیجے میں، کب وہ حمل ٹھہرے گا خاتون کو، اور کب ایک بچے کی پرورش کا عمل شروع ہوگا. تو بات کی بات ہے ہر مرتبہ تعلق کے موقع پر یہ دعا سکھائی جا رہی. یہ دین تو اتنا پیارا، حضور علیہ السلام کی تعلیم اتنی وسیع. بچہ دنیا میں آیا نہیں اس سے پہلے اس کا اہتمام شروع، اس کی حفاظت کا. بچہ دنیا میں آیا نہیں اس سے پہلے کی بھی ہدایت موجود. بندہ دنیا سے جا رہا ہے اس کے بعد کی بھی ہدایت موجود ہے. تو جب بندہ زمین پر ہوگا تو کتنی جامع اور تفصیلی ہدایات عطا ہوئی ہوں گی. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، ہم اسی لیے ان باتوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں، ایک ایک واقعہ لیتے ہیں، باتیں لیتے ہیں چند، اور اپنے حالات سے جوڑتے ہیں تاکہ یہ دین ایک پریکٹیکل دین کے طور پر
باعمل دین کے طور پر ہمارے سامنے رہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت جامع بھی ہے اور پریکٹیکل ہے، ایک ایک قدم پر آپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ اب تو ناظرین کرام چونکہ ہماری سوسائٹی کا پورا کلچر ہی تبدیل ہو گیا، خاندانی نظام میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے کسی حد تک، الحمدللہ ابھی پوری طرح نہیں ہوئی، اللہ محفوظ رکھے، کسی حد تک خاندانی نظام، نانیاں دادیاں جو ہیں وہ جب شادیاں ہوتی تھی بچوں کی تو ان کے بچوں کی تربیت وہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھی۔ اب تو ظاہر ہے ہم نے وہ ایک مغرب کا نظام لے لیا ہے کہ بچے بڑے ہوئے کبوتروں کی طرح وہ اڑے، انہوں نے اپنی تکابخ اور گھونسلہ دوسرا بنا لیا، فلیٹوں میں چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ اب ظاہر ہے جو ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی ایک سلسلہ جاری ہے، وہ تمام خواتین و حضرات جو یہ بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ان سے درخواست ہے، بلکہ درخواست کیا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جب بچے ذرا سے بڑے ہوں تو انہیں بجائے گانے سنوانے کے، ٹی وی دکھانے کے، کوشش کریں کہ ان کا کانوں میں بار بار اللہ اللہ، ان کے منہ سے اگر پہلی مرتبہ اللہ نکل جائے تو بس سمجھ لی کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ حضور نے فرمایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بچوں کی زبان پر جو پہلا جملہ آئے یا کلمہ آئے وہ آئے لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جملہ کہا، اس کو کلمہ کہا، تو پہلا لفظ اللہ ہی ہونا چاہیے، اللہ ہی ہونا اور چاہیے۔ وہ ہمارا بچہ تو آسانی سے اس لیے نکالے گا، وہ اماں اماں بھی کہتا ہے، ابا ابا بھی کہتا ہے، تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہے گا اس کو اماں اللہ، اللہ پھر بھی تھوڑا نرم ہے، غور کیجئے گا، اماں کہہ سکتا ہے، ابا یہ تھوڑا ذرا سخت ہے، یعنی بولنے میں ذرا سختی ہے، تو اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ وہ بچہ کہہ سکتا ہے، اسے کوشش کرانی چاہیے، اور یہی ہماری کامیابی ہے، جس کا بچہ پہلی مرتبہ اللہ کہہ لے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے ماں باپ کی بخشش تو کر ہی دے گا۔ اس نے اپنے بچے سے کہہ لیا، اللہ کہلوا دیا، کوشش کی ہے اس نے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں شعیب صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ حدیث شریف پہلے بھی ایک دفعہ پیش کی گئی، مگر آج کوئی قناعت کا تھوڑا ذکر تھا تو میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم۔